السلام علیکم۔ ڈیجیٹل ایجوکیٹر کے ایک اور نئے ویڈیو میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج کے ویڈیو میں ہم تنقلی نظام چیپٹر سے دل یا قلب کس طرح کام کرتا ہے یا ہاؤ ہارٹ ورکس، دل کس طرح سے کام کرتا ہے یا دل کی دھڑکن کس طرح سے واقع ہوتی ہے کے متعلق سے معلومات حاصل کریں گے۔ آئیے چلتے ہیں سیدھے آج کے ٹاپک کی جانب۔ اس ویڈیو میں آپ اس بات کا مطالعہ کریں گے کہ دل کس طرح خون حاصل کرتا ہے اور پمپ کرتا ہے۔ خون پمپ کرنے کے لیے دل کو سکڑنا اور پھیلنا ضروری ہوتا ہے۔ دل میں موجود قلبی عضلات اس کو سکڑنے اور پھیلنے میں مدد کرتے ہیں۔ دل ایک منٹ میں 70 تا 80 مرتبہ سکڑتا اور پھیلتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ انسانی دل جنین کی نشو و نما کے دوران 21ویں دن سے دھڑکنا شروع ہوتا ہے؟ اگر آپ نے دل کی ساخت کے متعلق ویڈیو نہیں دیکھا ہے تو آئی بٹن میں لنک آ رہا ہوگا، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ لفظ دل کی دھڑکن یا ہارٹ بیٹ دل کے ایک مرتبہ سکڑنے اور ایک مرتبہ پھیلنے کو ظاہر کرتا ہے۔ دل کے سکڑنے کا مرحلہ انقباض یا سسٹول کہلاتا ہے اور اصلی حالت پر لوٹ آنے کا مرحلہ انبساط یا ڈیاسٹول کہلاتا ہے۔ اذین اور بطین دونوں ایک ہی وقت پر نہ سکڑتے ہیں اور نہ اپنی اصلی حالت پر لوٹ آتے ہیں۔ آپ کے سامنے آ رہے اینیمیشن کو آپ غور سے دیکھیے اور سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں دل کو 4 خانوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ اوپر کے 2 خانوں کو اذین کہا جاتا ہے اور نچلے 2 خانوں کو بطین کہا جاتا ہے۔ اس کو ہم اگر دائیں اور بائیں میں تقسیم کر لیتے ہیں تو آپ کو 2 کلر الگ الگ نظر آ رہے ہوں گے۔ ایک جانب آکسیجنی خون ہے اور دوسری جانب غیر آکسیجنی خون ہوتا ہے۔ یہ الگ الگ حصوں کو پمپ کیا جاتا ہے۔ بس اسی کو سمجھنا ہے۔ دل کا کام ہے خون کو پمپ کرنا۔ خون کو کس طرح سے پمپ کیا جاتا ہے، یہی ہمارا مین ٹاپک ہے اس وقت۔ آئیے اب جو آپ نے اینیمیشن دیکھا اس کو ہم تصاویر کے ذریعے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک دل کی دھڑکن یعنی ہارٹ بیٹ ایک مرتبہ ہونے کے لیے 3 مرحلے ہوتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلا مرحلہ اذینی انقباض یا سسٹول ہے۔ دونوں اذین ایک ہی وقت سکڑتے ہیں اور خون کو بطین میں پمپ کرتے ہیں۔ یہ تو یہ مرحلہ ہو گیا۔ میں آپ کو ذرا سا سمجھا دوں۔ دل حالت سکون میں ہے۔ اب خون فوقی جوفی وریث سے دائیں اذین میں اور ششی وریث سے بائیں اذین میں داخل ہوتا ہے۔ اب اذین سکڑتے ہیں تو کیا ہوگا کہ دل سے یعنی اوپر کے خانوں سے یعنی اذین سے خون کو یعنی دباؤ بڑھ کر خون بطین کی جانب ڈھکیلا جائے گا۔ یعنی اذین کا سکڑنا خون کو بطین میں پمپ کرتا ہے۔ اس کو ہم اذینی انقباض کہتے ہیں، جیسا کہ یہاں پہ اشکال میں دکھایا گیا ہے۔ دل کی دھڑکن کا دوسرا مرحلہ بطینی سکڑاؤ ہے یا بطینی ہم کہہ سکتے ہیں، یہ بھی سسٹول کا ہی ایک حصہ ہے۔ دونوں بطین ایک ہی وقت سکڑتے ہیں اور خون کو دموی واؤں میں پمپ کرتے ہیں۔ اس مدت کے دوران اذین حالت سکون میں رہتے ہیں۔ یعنی اس کو سمجھتے ہیں شکل میں، اگر آپ دیکھتے ہیں یہاں پہ جب بطین خون سے لبریز ہو جاتے ہیں تو یہ سکڑنے لگتے ہیں اور اذین آہستہ سے پھیلنے لگتے ہیں۔ بطین سکڑنے کے نتیجے میں ظاہر سی بات ہے زیادہ دباؤ بڑھے گا اور خون آورتا اور ششی شریان میں داخل ہوتا ہے۔ اس طرح بطینی انقباض یا سسٹول سے اذین اور بطین کے درمیان جو کھلمندن ہوتے ہیں وہ بند ہو جاتے ہیں اور اذین کی جانب خون واپس نہیں بہتا۔ یعنی خون ایک ہی سمت میں حرکت کرتا ہے، دوسری سمت میں یعنی الٹی سمت میں حرکت کرنے سے اس کو روکا جاتا ہے۔ وہ کھلمندن کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اس کو سمجھنا ہے، آپ ہمارا دوسرا ویڈیو دیکھ سکتے ہیں جو دل کی ساخت، آلریڈی آئی بٹن میں اس کا لنک دے دیا گیا ہے۔ جب یہ کھلمندن بند ہوتے ہیں تب آپ کو دل کی دھڑکن کی پہلی آواز لب سنائی دیتی ہے۔ دل کی دھڑکن کا تیسرا اور آخری مرحلہ بطینی انبساط ہے یا ڈیاسٹول ہے۔ جب بطین پھیلنا شروع ہو جاتے ہیں تو بطینی دباؤ کم ہو جاتا ہے۔ جو خون شریانوں میں داخل ہوا تھا وہ بطین میں واپس آنے کی کوشش کرتا ہے۔ بطین میں اس طرح پچھلی جانب کے بہاؤ کو روکنے کے لیے خون کی نالیوں میں موجود کھلمندن بند ہو جاتے ہیں، جس کے نتیجے میں دوسری آواز ڈب سنائی دیتی ہے۔ اس طرح سے ایک دل کی دھڑکن میں لب ڈب کسی آواز پیدا ہوتی ہے۔ اس طرح دل کی دھڑکن کے تمام مراحل مکمل ہوتے ہیں اور خون کو تمام اعضاء میں پمپ کیا جاتا ہے۔